مسیح خداوند میں میں پاسٹر سلامت تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم خدا کے پاک مقدس اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے چند آیات اپنی بھلائی اور بہتری اور روحانی زندگی کی ترقی کے لیے پڑھنے والے اور سننے والے ہوں گے۔ آج کلام خدا میں سے جو چند باتیں میں بیان کروں گا، اس کا مرکزی جو مضمون ہے مسیح یسوع پر ایمان اور ایمانداروں کا روئے زمین پر کردار۔ اس حوالے سے ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا عام خط، دوسرا باب اور 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایماندار بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کلام خدا کا یہ حصہ ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں ایمانداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا کا کلام، خدا کا بندہ یعقوب رسول ہم سب تک پہنچاتا ہے، اور یہ کلام خدا جو ہم نے ابھی پڑھا اور سنا ہے، یہ ایک کلیسیائی پاسبان، کلیسیا کے بانی، بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان اور تمام ایمانداروں کے لیے یکساں کلام ہے۔ اور جتنے بھی ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، سبوں سے کلام خدا مخاطب ہے کہ ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اور ایماندار ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کیا اس کلام مقدس کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں، کلام مقدس پڑھتے اور سنتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں اور خدا کے گیت گاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کے لیے، اس کی وڈیائی کرنے کے لیے، اس کی بڑھائی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کلام خدا کے تقاضے ہیں، جو مسیح خداوند کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کو بھی پورا کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سارے مستحق افراد کو، خاندانوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہے، یعنی ان کے پاس اگر کپڑے نہیں پہننے کو، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم جاتے ہیں ان کی خبرگیری کے لیے، وزٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ، اور ان کے لیے برکت خدا سے چاہتے ہیں، اور پھر خالی ہاتھ، یعنی ان کو کچھ دیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ تو کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ جس خدا سے ہم نے دعا کی ہے، جس خدا سے ہم نے التجا کی ہے، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کے محتاج ہے۔ کیا ہم نے اپنی مٹھی میں سے کچھ ان کو دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، خدا اس کے بدلے میں بہت برکتیں دے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں دیا اور خالی دعا کر کے آ گئے ہیں
تو پھر یقین جانے کہ کلام خدا کے مطابق ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں۔ تو میرے سسو، یہاں پر لکھا ہے کہ ایماندار اگر اپنی مٹھی نہیں کھولتا، اگر کسی مستحق کی مدد نہیں کرتا، اگر کسی ضرورت مند کو کچھ نہیں دیتا، تو وہ ایماندار مردہ ہے، وہ روحانی زندگی نہیں رکھتا۔ مردہ اس لیے ہے کہ وہ جسم میں تو زندہ ہے ہی، لیکن روحانی طور پر مردہ ہے، اور جو مردہ ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے سسو، میری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے تمام اپنے مسیحی ایمانداروں سے، بہنوں بھائیوں سے، دوستوں سے، اور تمام کلیسیاؤں سے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ دعا کے ساتھ ساتھ، خدا کی پرستش کے ساتھ ساتھ، خدا کے کلام مقدس کے پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ دوسروں کے لیے قربانی دینا۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ دوسروں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ کہ خود بھوکے رہ جائیں لیکن کسی محتاج کو دیکھیں تو اس کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میرے سسو، مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں اگر ہم 34ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جو جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا اور پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ میرے سسو، وہ خداوند یسوع مسیح جس پر ہمارا ایمان ہے، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ اگر تو کسی بھوکے کو، کسی پیاسے کو، کسی ننگے کو آپ نے کچھ دیا ہے تو آپ نے مجھے دیا ہے، اور جس نے مجھے دیا ہے وہ کبھی کچھ کھوئے گا نہیں، وہ کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ کلام خدا سکھاتا ہے کہ ہمارا وہ خدا ہے کہ جب اس کے لیے کچھ ہم دیتے ہیں تو وہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ خدا ہے جو لکھتا ہے کہ مجھے دے کر تو دیکھو میں تمہیں کس قدر دیتا ہوں کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ تو میرے سسو، یہ بات حقیقت ہے کہ صرف دعائیں اور گیت گانا اور اچھے اچھے کلام مقدس کے میسج دینا، یہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ بات ہم بھول جائیں کہ ہم بہت لمبی دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ جب تک ہم روئے زمین پر اپنے کردار سے خدا یسوع کا جلال ظاہر نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے مسیحا نہیں بنتے، مسیح خداوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیتے، تب تک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو ہم غریبوں کے نام پر ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے
यूँ समझ लें کہ جس طرح قبر میں کیڑے ہوتے ہیں اور بدن کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح یہ غریبوں مسکینوں کے نام پر اکٹھا کیا ہوا پیسہ جس سے ہم بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، جس سے ہم اپنے بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، یہ ہماری روحانی زندگی کو کھا جائے گا۔ تو میرے سسو، ہمیں جتنا زیادہ ہم دوسروں کی سپورٹ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ میں تمہیں برکتیں دوں گا۔ تو میرے سسو، ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے مسیحی کردار کو ظاہر کرنا ہے، خواہ کوئی کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جب بھی جہاں بھی ہم کسی کو محتاج دیکھیں، ضرورت مند دیکھیں، تو ہمیں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسایا کی کتاب میں 58 باب میں لکھا ہے کہ جب تم جو روزہ رکھتے ہو، کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں؟ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی ننگے کو دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ میرے سسو، کلام خدا تو ہمیں بار بار یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ سرگرم رہنا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے پاس 2 وقت کا کھانا ہے تو 1 وقت کا اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور آنے والا دن تیرے لیے خود ہی انتظام کر لے، یعنی ہمارا خدا آنے والے دن کا ہمارے لیے خود بندوبست کر لے۔ تو آج ہم کس راہ پر ہیں میرے ہم خدمتوں؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آج کے دور میں جو ہم غریبوں کے نام پر تصویریں دکھا دکھا کے پیسے اکٹھے کر کر کے بینک بیلنس بنائے جا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتے جا رہے ہیں، یاد رہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث نہ تو بنا سکتا ہے اور نہ ہم اس طرح سے خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے اور اپنے کاموں سے خداوند یسوع کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں تو صرف اس میں دعا اور اس میں کلام خدا اور پرستش ہی نہیں، بلکہ اس میں ہر غریب کا ہاتھ تھامنا، اس کی مدد کرنا، یہ مسیحی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو میرے سسو، یعقوب رسول نے خوب لکھا ہے کہ بغیر اعمال کے ایماندار مردہ ہے۔ میرے سسو، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی کسی کی تھوڑی بہت مدد کرتا بھی ہے تو تصویریں بنا بنا کر ایک چھوٹا سا تھیلا دے کر تو پورے 6 مہینے تصویریں فیس بک پر سال بھر چلاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہمیں اس کی آڑ میں اور زیادہ فنڈنگ ہو۔ لیکن یاد رہے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل 6 باب میں فرمایا کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا جو دانا ہاتھ خیرات کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ اسے نہ جانے، اور تیری خیرات پوشیدہ رہے تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میرے سسو، دانا ہاتھ جو کرتا ہے بایاں نہ جانے، کیونکہ یہ کام تو ریاکاروں کا ہے، دکھاوے والوں کا ہے، اور جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی خدا سے برکت نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ جس کو دیتے ہیں اسے بھی ذلیل کرتے ہیں، اسے بے عزت کرتے ہیں۔ جب ویڈیو بنا بنا کر فیس بک پہ لگاتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ راشن دیا ہے، میں نے اس کو یہ 500 روپے دیے ہیں، اس کو 1000 روپے دیے ہیں۔ تو میرے سسو، اگر ایسا کیا بھی ہے تو کیا کیا ہے؟ دوسروں سے مانگا اور کسی کو دے دیا اور فوٹو اپنی لگا دی کہ میں نے دیا ہے، دینے والی خدا کی ذات ہے۔
اس لیے اگر دکھاوا کرتے ہیں تو کچھ برکت نہیں ہے۔ خدا یسوع کہتا ہے کہ جو تو کرتا ہے ایسے کر کہ کوئی دوسرا دیکھے نہ بلکہ تیرا باپ دیکھے۔ تو میرے سیسو، ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے پاسبان، ایک اچھے ایماندار اور ایک اچھے کلیسیا کے رکن بن کر اپنی زندگی سے اپنے خدا یسوع کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور تمام سننے والوں کو برکت دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج آپ کے لیے، میرے لیے ضرور باعث برکت ہوگا، اور اگر ہم اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی کلیسیا میں نہ تو محتاج رہ سکتا ہے، نہ بھوکا سو سکتا ہے، بلکہ ہم سب کی کوشش اور ہم سب کی سپورٹ سے بہت سارے مستحق لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سو خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔